السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آج کی جو تاریخ ہے اور المصائب کے اس دنیا سے جانے کی تاریخ ہے، شہادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ تمام مومنین و ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ یہاں پر گفتگو ہوگی اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہاں پر علی جناب مولانا دلشاد علی صاحب تشریف فرما ہے، چلیں گے ان کی خدمت میں اور بی بی سلام اللہ علیہا کی زندگی کے حوالے سے اور آپ کی خدمتوں کے حوالے سے اور آپ کی زحمتوں کے حوالے سے انشاءاللہ تک گفتگو ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے ہوگا مولانا کے استقبال تعزیت کے ساتھ۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت اور ساتھ ہی ساتھ سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم۔ ایک جو یہاں پر سب سے بڑا جو آج کائنات میں یقیناً شہزادی کی اگر زندگی کو دیکھا جائے یا شہزادی کی خدمتوں کو دیکھا جائے تو شاید دنیا سوچتی ہے کہ شاید کربلا سے پہلے لوگوں نے یہ سوچا تھا، جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسین جا رہے ہیں تو بچوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں، بیویوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں۔ لیکن آج تاریخ اس چیز کو دہرانے پر مجبور ہے، جیسا کہ فارسی کا وہ مصرع بھی ہے، کربلا در کربلا میں موند گر زینب نبور۔ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات نہ ہوتی تو کربلا کو کوئی پہچانتا ہی نہیں، کربلا اس مکان پر ہی قید ہو کر رہ جاتی۔ سب سے پہلے میں آپ کے نام کے حوالے سے، ایک جو آپ کا یہ زینب نام ہے سلام اللہ علیہ، جس کا عام لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں باپ کی زینت، تو میں یہیں سے لے کر چلتا ہوں کہ باپ کی زینت یقیناً اس میں آپ اس کی تشریح کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا اس کا اور بھی کوئی معنی نکلتا ہے اور اس کی کوئی اور وضاحت کی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم ناظرین، حاضرین، آپ اور سب مل کر ہم امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں وفات حضرت زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ پر۔ اور آپ توجہ فرمائیں کہ 15 رجب روایات میں مصباح المتحجد اور مصباح کف امی میں یہ آیا ہے کہ شب 15 اور روز 15 زیارت امام حسین کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ روز وفات حضرت زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ یہ تاکید کرنا کہ اس روز آپ زیارت امام حسین پہ جائیں تو اتفاقی نہیں ہوگا، بلکہ اس میں حکمت ہوگی۔ اور خود سیدہ زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام اور عظمت اور رفعت یہ ہے کہ رسول خدا کا فرمان یہ ہے کہ جو اس سیدہ کے غم کا انعقاد کرتا ہے، جو اس ہستی کے غم میں گریہ کرتی ہے، ایسا ہی ہے جیسے امام حسن اور حسین کے غم میں گریہ کرتے ہیں۔ یعنی دو اماموں کے غم کا اجر اسے ملے گا جو حضرت زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے فرش عزا بچھاتا ہے گھر میں اور یاد حضرت زینب کو زندہ کرتا ہے۔ اس کی حکمت ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ جب ہم حضرت زینب پہ گریہ کرتے ہیں تو خود امام حسن اور حسین پہ گریہ ہے، کیونکہ جناب زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ جہاں شریکت الحسین ہے تو وہاں پر شقیقت الحسن بھی ہیں۔ شریکہ حسین کہیں تو حسین کے ساتھ شریک، ان کے صفات میں، ان کے جو کمالات ہیں اس میں شریک ہیں، صرف کربلا میں شریک نہیں ہیں بلکہ جو کمالات ہیں اس میں، اس کی ہم آگے وضاحت کرتے ہیں۔ شقیقت الحسن یعنی شقیقہ آدھے کو کہتے ہیں، شقیقہ کہتے ہیں نا، سر کا درد جو ہوتا ہے وہ آدھے سر میں جو درد ہوتا ہے اسے شقیقہ کہتے ہیں، یا شق القمر جیسے شق کہتے ہیں آدھے کو۔ شقیقت الحسن یعنی جس نے امام حسن کی امامت میں اور امام حسن کے ساتھ پوری اپنی زندگی کا ایک آدھا حصہ امامت کے کاموں کو انجام دینے میں دیا، یعنی امام حسن کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ یہاں پر چونکہ ایک جملہ آگیا ہے تو اس لیے کہوں گا، شیخ صدوق علیہ رحمہ بہت ہی محتاط عالم دین ہے، بہت محتاط عالم دین ہے اور یہ بزرگان کو پتہ ہے۔ وہ یہ جملہ فرماتے ہیں، عظمت حضرت زینب، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کارہائے امامت کو امام حسین کے بعد جناب زینب نے انجام دیا ہے۔ یعنی شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جناب زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ امام حسین کے بعد گویا کہ امامت کی نائب بن کر کاموں کو انجام دے رہی تھی، اور انہوں نے یہاں تک کہا جب تک سید سجاد کی صحت و سلامتی اور سید سجاد بالکل یعنی کہ صحت مند نہیں ہو گئے تب تک جناب زینب ان کاموں کو انجام دیتی تھی اور دین کے معاملات اور دین کے سوالوں کو اور دین کے جو مشکلات ہیں ان کو حل کرتی تھی۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس مقام پر حضرت زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کیسے آئیں؟ مگر آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں میں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ حضرت زینب کا مقام جو ہے، عظمت جو ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک شاعر ہے طیب متنبی،
طیب متنبی ادیب ہے، اس نے ایک جملہ کہا ہے تو اس میں کسی نے امینڈمنٹ کر کے حضرت زینب کے ساتھ اس کو ملا دیا ہے۔ شان حضرت زینب میں فرماتے ہیں ویسے تو کلن خواتین کے لیے ہے، مگر اس میں یہ حضرت زینب کو انہوں نے قرار دیا ہے کہ فلو کان النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال ولا التعنيث عیب للشموس ولا التذکیر فخر للحلال۔ اگر ساری عورتیں مثل زینب صلوات اللہ تعالی علیہ ہو جاتی تو عورتیں مردوں سے افضل ہو جاتی، سبحان اللہ، کیونکہ سورج کا مؤنث ہونا عیب نہیں اور چاند کا مذکر ہونا فخر نہیں۔ اسی لیے یہاں پر کہنے والے نے بہت ہی عجیب طریقے سے جملہ کہا ہے، زن مگو مرد آفرین روزگار۔ سیدہ کو آپ زن کے قالب میں نہیں دیکھیں، کیونکہ یہ وہ خاتون ہے جس نے مردوں کو مردانگی کا درس دیا ہے۔ اسی لیے مجھے یاد پڑتا ہے کہ بنت شاطی، فاطمہ بنت شاطی لبنان کی خاتون ہیں، انہوں نے کتاب لکھی حضرت زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے۔ اس کتاب کا نام رکھا بطل کربلا، ٹھیک ہے۔ بطل کربلا کا ترجمہ اچھا جو اردو میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ علی کی شیر دل بیٹی، سبحان اللہ، یعنی بطل کا معنی یہی ہوتا ہے، شیر دل بیٹی ہے۔ وہاں پر کافی عرصہ میں نے پہلے تقریباً 10-12 سال پہلے یہ کتاب پڑھی تھی، اس کا ترجمہ اردو میں تھا، تو اس میں اس کے دیباچے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ خاتون ہے، حضرت زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے جملہ تھا۔ اب دقیقاً نہیں معلوم کہ خود بنت شاطی کا جملہ ہے یا کسی سے کوڈ کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرا سلام ہو اس خاتون سے جس سے مردوں نے جوان مردانگی سیکھی ہے، سبحان اللہ، یعنی ہمت سیکھی ہے، شجاعت سیکھی ہے۔ تو کہنے والے نے یہ کہا زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار۔ اسے خاتون نہ کہو، یہ صاحب جلال کی بیٹی ہے اور صاحب وقار کی بہن ہے۔ زن مگو خاک درش نقش جبین، خبردار اس کی پیشانی پر اٹی ہوئی خاک، لگی ہوئی خاک، اور جو تمہیں اس کی پیشانی پہ خاک نظر آ رہی ہے یہ پریشانی کی خاک نہیں ہے، یہ اضطراب کی خاک نہیں ہے، یہ مایوسی کی خاک نہیں ہے، بلکہ اگر میں اپنے جملوں کے ساتھ اس کی تشریح کروں تو یہ امام حسین کی شہادت کے بعد زمین کربلا پہ سجدہ شکر کی خاک۔ سبحان اللہ، سبحان زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین۔ اسے معمولی خاتون نہ سمجھنا، بلکہ یہ وہ خاتون ہے کہ اس کے آستین میں خدا کا ہاتھ ہے۔ اور لوگوں نے اور خلق نے مشاہدہ کیا کہ جب حضرت زینب نے اپنے انگشت کا اشارہ کیا تو ہوا چلتی ہوئی رک گئی۔ اس کی دلیل کیا تھی؟ اس کی دلیل یہ تھی کہ حیوانوں کے گلوں میں جو گھنٹی تھی وہ نہیں بج رہی تھی، یعنی ہوا کے چلنے سے گھنٹی بڑھتی ہے، یعنی یہ ولایت کا اختیار تھا حضرت زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضرت زینب کا مقام دیکھیں کتنا عظیم ہے کہ بی بی زینب کی زیارت کو کیا قرار دیا جا رہا ہے؟ امام حسن اور حسین کی زیارت کا ثواب قرار دیا جا رہا ہے۔ بی بی زینب پر گریہ کیا قرار دیا جا رہا ہے؟ خود امام حسن اور حسین پر گریہ کے متبادل اور اس کے برابر قرار دیا جا رہا ہے۔ مجھے یہاں پر کیونکہ جس ہستی کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے بھی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ من زار المعصومۃ بکم کمن زارنی، یعنی خواتین اپنے وجود اور اپنے رتبے کو کتنا بلند کر لیتی ہیں کہ امام اور امام وقت یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کی زیارت گویا کہ ہماری زیارت ہے۔ یہاں پر تاریخ کے پیشانی پر یہ خواتین جھومر کی مانند چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایسی قندیلیں نظر آتی ہیں جس کو دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں پر یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ حضرت زینب ہو، جناب فاطمہ معصومہ قم ہوں، حضرت فاطمہ بنت محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، جناب مریم ہوں، آسیہ بنت مزاحم ہو، جناب ہاجرہ ہوں، یہ وہ خواتین ہیں جن کو قرآن مجید نے اسوے کے طور پر پیش کیا ہے۔ جب ہم اسوہ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ صرف خواتین کے لیے اسوہ ہیں، بلکہ مردوں کے لیے بھی وہ نمونہ عمل ہے۔ حضرت زینب صلوات اللہ تعالی علیہا نواسی رسول اور نمونہ اسلام ہے۔ جب ہم نمونہ اسلام کہتے ہیں تو چھوٹے بچے سے لے کر، خاتون سے لے کر، بچی سے لے کر بڑے بوڑھے تک سب کے لیے نمونہ ہے، کئی جہتوں سے نمونہ ہے۔ بی بی زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام دیکھیں کہ ان کی زیارت خود امام حسن و حسین کی زیارت کراتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر یہاں پر عوالم علوم والے نے عجیب جملہ لکھا ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں ان الحسین اذا زارتہ زینب یقوم اجلال اللہ وکان یجلسھا فی مکانہ، جب جناب زینب امام حسین کی زیارت کے لیے آتی تھی بے عینی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے نا، جیسے رسول خدا بی بی فاطمہ کے لیے قیام کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، بے عین ہی امام حسین سیدہ زینب کے لیے
کھڑے ہو سبحان جاتے تھے، اللہ۔ ان کے اجلال میں، ان کے عظمت و مقام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کا استقبال کرتے تھے۔ وَقَانَ يَجْلِسُ فِي مَكَانِهِ، اور اس جگہ پہ بٹھاتے تھے جہاں پہ آپ خود بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہی رویہ تھا حضرت فاطمہ زہرا کے لیے رسول خدا کا۔ آپ اندازہ لگائیں، پھر اس کے بعد ایک اور جملہ ہے جو عوالم علوم والے نے لکھا ہے، فرماتے ہیں وَيَكْفِي فِي جَلَالَةِ قَدْرِهَا، ان کی جلالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وَنَبَالَةِ شَأْنِهَا مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَار، جو بعض اخبار میں آیا ہے، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى الْحُسَيْن، جب بھی وہ امام حسین پہ وارد ہوتی ہیں اور ان کی طرف آتی، یہ بہت عجیب روایت ہے آغا۔ وَقَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، جب کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بزرگان کی طرف سے یہ تاکید ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو استاد کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھنا، والدین کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھنا، یعنی آپ نے قرآن کو پڑھنا ہے اور اسی پہ توجہ دینی ہے۔ مگر یہ عجیب ہے، وَقَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، امام حسین قرآن پڑھ رہے ہوتے، اسی دوران حضرت زینب وارد ہوتی، امام حسین کی زیارت کے لیے آتی۔ فَوَضَعَ الْقُرْآنَ عَلَى الْأَرْضِ، امام حسین ایک طرف قرآن کو رکھتے اور جناب سیدہ زینب کے لیے وقام لها اجلال، اور ان کے عظمت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آخر امام حسین قرآن کو کنار کر کے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بتانا چاہتے ہیں اگر یہ ذات نہیں ہوگی تو نہ میرا مقصد بچے گا، نہ قرآن کی آیتوں کا مقصد بچے گا۔ یہ عظمت بتانا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ حضرت زینب صرف باپ کے لیے زینت نہیں ہے، بلکہ حضرت زینب آسمان ولایت و رسالت و امامت کی زینت ہے۔ بے شک۔ کیوں اس کی طرف آتے ہیں ہم؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے زینت دی ہے، اور آسمان ولایت و رسالت و امامت کو اللہ نے اگر زینت دی ہے تو جناب زینب کے ذریعے دی ہے۔ اور یہ آیت دیکھیں جناب زینب پر، کیونکہ قرآن بہت سارے حقائق کو مختلف زبانوں سے بیان کرتا ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور اتنا ان کو محفوظ بنایا ہے کہ شیطان ان کی طرف آ نہیں سکتا۔ بھلا آسمان کی طرف شیطان جائے نہ جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر میں اس حقیقت کا انکار نہیں کر رہا کہ وہ غیب کی خبریں لاتا تھا اور اس کا کس طریقے سے اس کا ورود ہوتا تھا، مگر یہ آیت بتاتی ہے کہ خود اگر اس کے بطن میں جائیں تو ان ہستیوں کی عصمت پر گواہی بن جاتی ہے۔ یعنی امامت اور رسالت کے لیے جو زینت کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو جلب کرنا ہوتا ہے۔ زینت کا کام مقصد اس کا اپنی ذات نہیں ہوتی، جس کے لیے زینت ہے وہ ذات ہوتی ہے۔ یعنی امام علی کے لیے زینت ہے، رسالت کے لیے زینت ہے، جناب زینب اپنی طرف متوجہ کر کے لوگوں کو بتانا چاہتی ہیں کہ عظمت رسالت اور امامت سے آگاہ ہو جائیں۔ یہاں پر بہت اچھا نقطہ یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے ولادت امام حسین پر، اور جالب بات یہ ہے کہ ہمارے ایک بزرگوار فرماتے ہیں کہ جب میں نے روایتوں کو دیکھا تو مجھے یہ نظر آیا کہ جس طریقے سے بی بی زینب کی جب ولادت ہوتی ہے تو اس ولادت کی بشارت رسول خدا کو سب سے پہلے امام حسین دیتے ہیں۔ 6 ہجری کو ولادت ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں 5 ہجری کو، مگر زیادہ تر جو رجحان ہے ہمارا اپنا وہ 6 ہجری کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بعض نہ صرف اتنا بلکہ مولا کائنات کو بھی جناب زینب کی ولادت کی جو بشارت دیتے ہیں وہ امام حسین دیتے ہیں۔ پھر یہاں پر یہ رویہ نام کے اختیار کرنے کے حوالے سے، جس طریقے سے امام حسن و حسین کے نام کو انتخاب کرنے میں جناب زہرا نے مولا علی پہ سبقت نہیں کی، مولا علی نے رسول خدا پہ سبقت نہیں لی، اور رسول خدا نے خدا پر سبقت نہیں لی۔ یعنی انتظار کیا کہ جب تک یہ آسمان سے اترے ہوئے بچے ہیں، جب تک آسمان سے نام نہیں آئے گا تب تک ہم اپنی طرف سے کوئی نام انتخاب نہیں کریں گے۔ در حالی کہ اگر رسول خدا نام انتخاب کرتے، وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق ہے، یعنی خود رسول خدا کا نام آسمانی اور الہی نام ہوتا، مگر یہ واضح طور پر بتایا جا رہا تھا کہ یہ ہستیاں چونکہ خداوند متعال کی طرف سے آئی ہیں اس لیے نام بھی وہی رکھیں گے۔ اور یہاں پر یہ بھی آپ لطف کی بات دیکھیں کہ جناب مریم جس کو جناب حنا نے خدا کی بارگاہ میں نظر کیا تھا، اس کا نام خود جناب حنا نے رکھا ہے، خدا نے نہیں رکھا۔ وہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے کہ جناب مریم کا نام جناب حنا نے رکھا، یعنی خدا کی بارگاہ میں نظر کیا، حالانکہ جناب مریم کا کتنا مقام اور رتبہ ہے، مگر اس کے باوجود خدا نے کہا، اس کی ماں نے اس کا نام رکھا، جبکہ یہاں پر خود خدا نام رکھ رہا ہے۔ اور جب خود خدا نام رکھ رہا ہے تو کیا ہے؟ جس طریقے سے رسول خدا نے اپنی زبان دہنے مبارک امام حسین میں دی تھی، اسی طریقے سے رسول خدا نے اپنی زبان دہنے مبارک امام علی میں دی تھی، بے عین ہی فرماتے ہیں اسی طریقے سے رسول خدا نے اپنی زبان دہنے حضرت زینب صلوات اللہ تعالی علیہا میں دی۔ اور آپ دیکھیں کہ جب مولا کائنات خطبے دیتے تھے اور علم کا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر جب جاری ہوتا تھا اور یہ جملہ کہا جاتا ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر، اور یہ جملے کہے جاتے تھے، تو وہاں پر
کہنے والے جب کہتے تھے یا علی آپ کے پاس اتنا زیادہ علم ہے تو فرماتے ھذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول خدا کا لعاب ہے جو علی کا علم بن کر ظاہر ہو رہا ہے. تو جب علی مولا کے پاس علم ظاہر ہوتا ہے تو وہ لعاب رسول کی طرف نسبت دیتے ہیں. تو حق بنتا ہے کہ حضرت زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے وجود کا علمی مقام اور حضرت زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے وجود کا وہ جو کرامتی مقام ہے وہ بیان کرتا ہے کہ یہ لعاب رسول خدا کا اثر ہے. بڑی کمال کی بات ہے آغا. دیکھیں کہتے ہیں کہ یہ جملے دراصل میرے نہیں ہیں، آغا حسین بگجاڑا صاحب نے، اور اس کو بہت سارے لوگوں نے اس خیال کو لے کر مختلف الفاظ میں پیش کیا ہے کہ اگر ان پڑھ گھرانے میں کوئی پیدا ہو جائے تو وہاں پر نامور ہونا بہت آسان ہوتا ہے. اگر کوئی جاہل گھرانے میں پیدا ہو جائے تو وہاں پر تھوڑا بھی پڑھ لے تو اسے عالم کہتے ہیں. مگر حسین اور بی بی زینب کے لیے یہ مسئلہ نہیں تھا. وہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں پر رسول خدا سردار انبیاء ہیں، جناب فاطمہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، خود امام حسین سید الشہداء ہیں، خود جو ذات جناب زینب کے ساتھ ہیں وہ زین العابدین ہیں. ایسے موقع میں بی بی زینب کا تعارف توفیلی نہیں ہے. معاف کیجئے مجھے اس سے بہتر لفظ نہیں مل رہا جو میں نے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یعنی بی بی زینب کے کردار کا اتنا استحکام ہے، بی بی زینب کے وجود اتنا مستحکم ہے کہ ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ جناب زینب کا نسب یہ ہے کہ باپ یہ ہیں، ماں یہ ہیں، نانا یہ ہیں، نانی یہ ہیں. خود بھی جناب زینب نے کربلا میں جناب خدیجہ کو یاد کیا ہے، بھائی امام حسین ہیں، بھائی امام حسن ہیں. یہ سب نسب ہیں ٹھیک ہے، مگر اس کے باوجود بی بی زینب کا جو حسب ہے، جو ذاتی کردار ہے، اتنا عالی ہے کہ اگر ان حاشیوں کو ہٹا بھی دیا جائے تو بہت سارے صفات و کمالات ایسے ہیں جو خود حضرت زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کی معرفت کے حصول کے لیے ضروری ہے.